السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے بھائیوں، آج میرا موضوع ہے کہ مشرکین عرب نبیوں اور ولیوں کو پکارتے تھے۔ اگر آپ اس موضوع کو سمجھ جائیں گے، میرے ساتھ آپ کچھ دیر رہیں گے، تو انشاءاللہ ہر قسم کی گمراہی سے بچ جائیں گے۔ جو سلفی ہیں، وہابی ہیں، اہل حدیث وغیرہ ہیں، جو اپنے آپ کو خالص توحید کا مقلد کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں مشرکین کے لیے نازل شدہ آیات کو اہل ایمان پر چسپاں کرتے ہیں اور ان کو مشرک ثابت کرتے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مشرکین عرب جو تھے وہ نبیوں اور ولیوں کو بھی پکارتے تھے۔ قرآن مجید اس کی رد فرماتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی غلط تفسیر کرتے ہیں، غلط تشریح کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں بہت واضح آیا ہے۔ یہ سورۃ الصافات ہے، آیت نمبر 22 اور 23 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا کرو، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی لے آؤ۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا، فَادْهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، انہیں جہنم کا راستہ دکھا دو۔ یہ سورۃ الصافات ہے، آیت نمبر 22 اور 23 ہے۔ اب جب قرآن مجید نے یہ واضح فرما دیا کہ جو مشرکین عرب کے معبود ہیں وہ بھی دوزخ میں جائیں گے، تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی یہ کہنے کی یا یہ مسئلہ ثابت کرنے کی کہ مشرکین عرب نبیوں اور ولیوں کو بھی پکارتے تھے۔ یہ تو مقام نبوت اور مقام ولایت کی سراسر توہین ہے۔ یعنی یہ توہین کرتے ہیں نبیوں کی اور ولیوں کی، جب قرآن مجید کی اتنی واضح آیات ہونے کے باوجود یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مشرکین عرب نبیوں اور ولیوں کو بھی پکارتے تھے۔ تو یہ جو کرتے ہیں غلط تشریح کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 ہے۔ یہ تفصیلی عنوان ہے، ذرا غور سے سنیے گا اور انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب جو ہے نا، یہ خالص توحید کا جو ڈرامہ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے۔ اس میں نہ کوئی قرآن کی سند ہے، نہ کوئی حدیث کی سند ہے۔ یہ لوگوں نے خود ترجمے کیے ہوئے ہیں، غلط ترجمے اور غلط تفسیریں، اور ان کی بنا پر یہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ شیطان نے ان کے لیے، ان کے فسق کی وجہ سے، یہ مصارف سے غلط ترجمہ کو مزین کر دیا ہے۔ تو بڑی اہم کتابیں ہیں جن کا میں ریفرنس لینے لگا ہوں اور ان پر بات کرنے لگا ہوں۔ ابن تیمیہ بڑا نام ہے، بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے توحید الالوہیہ۔ یہ آپ اہل حدیث کہہ لیں، آپ وہابی کہہ لیں، آپ سلفی کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں، یہ ان کی کتاب ہے توحید الالوہیہ۔ اس میں سے میں ریفرنس لوں گا، کتنی بڑی کتاب ہے، آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی دین اسلام کی۔ پھر کتاب التوحید ہے، بہت بڑے عالم ہیں ان کے، امام ابن عبد الوہاب، عربی میں لکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو اس کے بعد یہ کتاب کلمہ کو مشرک ہے، یہ مبشر احمد ربانی نے لکھی ہے، یہاں لاہور میں ہے، مسجد قادسیہ سے یہ پبلش ہوئی ہے۔ تو ان تینوں نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 اور 57 ریفرنس دے کر، اور انہوں نے اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مشرکین عرب جو تھے وہ نبیوں اور ولیوں کو پکارتے تھے۔ الحمدللہ اس جو پریزنٹیشن ہے، اس میں انشاءاللہ اس چیز کا مکمل طور پر رد کیا جائے گا۔ ایک ایک کر کے ہم کتاب کا مطالعہ کریں گے، کھولیں گے کتاب کو، اس میں سے دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کا جو ریفرنس ہے نا، پھر ہم قرآن سے لیں گے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ کو سمجھ آئے کہ میرے بھائی کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور یہ لوگ کچھ اور کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ریفرنس لیتے ہیں یہ امام ابن تیمیہ کی کتاب سے، اس کا صفحہ نمبر 69 ہے۔ اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ وَذَمَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ الْمَلَائِكَةَ وَالْأَنْبِيَاءَ، آپ ان لوگوں کی مذمت کریں جو ملائکہ اور انبیاء کو پکارتے ہیں۔
وغیرہ اور اس کے علاوہ. اس کے بعد انہوں نے ان دو آیات کی ریفرنس دی ہے. ان کا ریفرنس دیا ہے قُلِ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. تو یہ دونوں آیات جو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 اور 57 ان کا ریفرنس دیا ہے، اور نیچے وہ لکھتے ہیں ان ابن مسعود ان قوم ان کانوا یدعون الملائکہ کانوا یدعون الملائکہ، یہ کوئی قوم تھی جو ملائکہ کو پکارتی تھی، والمسیح والعزیر، مسیح علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو. اب ایسی قوم جو ملائکہ کو بھی پکارتی تھی، مسیح علیہ السلام کو بھی پکارتی تھی، عزیر علیہ السلام کو بھی پکارتی تھی، یہ ایسی قوم ہی ہو سکتی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے درمیان پیدا ہوئی ہو، کیونکہ وہ مسیح علیہ السلام کو بھی پکارتی تھی، عزیر علیہ السلام کو بھی پکارتی تھی. لیکن تاریخی طور پر ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ اس زمانہ میں کوئی ایسی قوم گزری ہو جو ملائکہ کو بھی پکارتی ہو، مسیح علیہ السلام کو بھی پکارتی ہو اور عزیر علیہ السلام کو بھی پکارتی ہو. تو نہ تو کوئی تاریخی شہادت ملتی ہے اور نہ ہی قرآن مجید اس بات کو تسلیم کرتا ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطانوں کی عبادت سے پرہیز کرو. یعنی ہر امت نے شیطانوں کی عبادت کی، کسی امت نے کسی ملائکہ کو، کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں پکارا. قرآن مجید اس کی مکمل تردید کرتا ہے. پہلے میں نے آپ کی سورۃ احزاب کی آیات 22 اور 23 آپ کو دکھائیں. اب یہ آیت دیکھ لیں. یعنی قرآن مجید ان کی تھیوریوں کو نہیں مانتا، یہ اپنے طور پہ یہ تقویت الایمان پڑھ لیں. مشرکین کے لیے نازل شدہ آیات جو ہیں وہ دھڑا دھڑ استعمال کی گئی ہیں ایمان پر. ان کی کتاب پڑھ لیں توحید الالوہیہ، یہ دوسری کتابیں پڑھ لیں. مشرکین کے لیے نازل شدہ آیات، قرآن مجید ان کی تھیوری کو تسلیم ہی نہیں کرتا. قرآن مجید کہتا ہے کہ کوئی ایسی امت آئی نہیں جس نے نبیوں اور ولیوں کو پکارا ہو. سب جو شیطان اور تھے، مشرک تھے، وہ طاغوت کو پکارتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے. یہ جب پوائنٹ کلیئر ہو جائے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ جو ان کے دوسرے بڑے امام ہیں، امام ابن عبد الوہاب جن کو کہتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب میں. ان کی کتاب ہے کتاب التوحید. کتاب التوحید کا 5واں باب ہے میرے بھائی. اس 5ویں باب میں انہوں نے بالکل شروع میں ہی اس آیت کو کوٹ کیا ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. تو اس کے ریفرنس سے وہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 139 پر یہ پہلا مسئلہ ہے. وہ یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں من آیت الاسراء بینا فیہا رد علی المشرکین. یہ جو آیت اسراء ہے اس میں مشرکین کا رد کا بیان ہے. الذین یدعون الصالحین، جو صالحین کو پکارتے تھے. فیہا بیان ان ھذا هو الشرک الاکبر. اب آپ اندازہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بیان ہے کہ یہ جو ہے نا صالحین کو پکارنا شرک اکبر ہے. مشرکین بھی صالحین کو پکارتے تھے، لیکن اس آیت میں کوئی ایسی چیز آئی نہیں. انشاءاللہ یہ میں آگے اس کی جب تشریح کرتا ہوں، تفسیر کرتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں ایسی کچھ چیز ہے ہی نہیں کہ مشرکین صالحین کو پکارتے تھے. یہ سب جو ہے یہ سب اپنے طور پہ انہوں نے نا فتوے دیے اور کوئی جواز نہیں بتایا. ہاں جواز بتایا ہے. یہ کلمہ گو مشرک کتاب کھولی ہے میں نے، مبشر احمد ربانی کی. انہوں نے بھی یہی 2 آیات لکھی ہیں اور ان کا ترجمہ اپنے طور پہ لکھا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ
وہ کہتے ہیں اس میں کہ وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوچھتے ہیں یا پکارتے ہیں، یہ جو مقبول بندے کا لفظ ہے آپ اوپر بتائیں ان آیات میں کہیں ہے، یہ اپنی طرف سے لفظ شامل کیا گیا ہے، اپنی طرف سے ان آیات میں مقبول بندے کا لفظ کہیں نہیں ہے۔ اولئک الذین یدعون، مجھے پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور اللہ کی طرف ان کا وسیلہ چاہتے ہیں۔ تو اب میں اس کی مکمل تشریح کرتا ہوں کہ یہ کیا اصل مسئلہ کیا ہے۔ یہ جو اولیاء اللہ کو پکارنا ثابت کرتے ہیں آیات سے، یہ کتنی غلط تشریح اور کتنی غلط تفسیر ہے۔ اس کے لیے ہم دوبارہ آگے چلتے ہیں۔ یہ دونوں آیات ہیں، یہ آیت نمبر 56 ہے سورۃ بنی اسرائیل کی، اور یہ آیت نمبر 57 ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 میں لفظ استعمال ہوا ہے من دونی، اور آیت نمبر 57 میں لفظ استعمال ہوا ہے یدعون۔ اب ان دونوں لفظوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے قرآن بھی کو کھولنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ یہ یدعون من دونی سے کون مراد ہے؟ اولیاء اور صالحین مراد ہیں یا کوئی اور مراد ہے؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے، صراط مستقیم تلاش کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو راستہ مل جائے گا۔ تو میں نے اس میں جو سرچ کی ہے اور اس کو ڈھونڈا ہے، تو الحمدللہ مجھے چیز مل گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 116 اور 117 ہے۔ 117 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یدعون من دونی، وہی جو لفظ وہاں پہ ہے من دون، یدعون من دونی، وہی لفظ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، اور آگے یہ واضح فرمایا ہے کہ کن کو پکارتے ہیں۔ وہاں تو اپنے طور پہ یہ وہابیوں نے یا جو ان کی امام ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ صالحین کو پکارتے ہیں، شرک اکبر ہے، یہ ہے، وہ ہے، بڑے مسئلے ہیں، بڑے اہم مسئلے ہیں۔ یہاں تو قرآن واضح کر رہا تھا، بات ہی کوئی نہیں، صالحین کا تو وہاں ذکر ہی نہیں۔ یدعون من دونی سے کون مراد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الا اناسا، سوائے عورتوں کے۔ عورتیں کون ہیں؟ سورۃ النجم میں آپ جائیں وہاں دیکھیں کون عورتیں ہیں۔ لات منات اور عزا کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النجم میں ذکر فرمایا ہے۔ جادوگر عورتیں ہیں، جادوگر عورتوں کے بت بنائے گئے، ان کو یہ کافر پوچھتے تھے، مشرکین پوچھتے تھے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یدعون من دونی فرمایا، الا اناسا و یدعون الا شیطانا مریدا، اور یہ شیطان سرکش کو پکارتے ہیں۔ ختم ہو گئی بات۔ جو فتویٰ امام ابن تیمیہ نے ضم الذین یدعون الملائکہ والانبیاء، جو انہوں نے اس میں دیا ہے توحید الالوہیہ میں، اور جو امام ابن عبد الوہاب نے کتاب التوحید میں دیا ہے، اور جو جناب یہ کلمہ کو مشرق میں مشرق احمد ربانی لکھ رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے بھائی۔ غلط راجم کو شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خالص توحید جو ہے، اس کی بنیادوں میں اس کی جو عمارت ہے، اس کی بنیادیں قرآن و حدیث پر نہیں ہیں، روایتوں پر ہیں۔ آپ نے دیکھ لی عبداللہ بن مسعود کی روایت، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ السبا کی۔ سورۃ سبا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بالکل واضح فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ الْمَلَائِكَةُ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکٹھا کرے گا سب کو، تو پھر ملائکہ سے یہ کہے گا یہ سارے جو مشرک ہیں، إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا تمہاری بات کرتے تھے؟ اب اس آیت کو نہ امام ابن تیمیہ نے ریفر کیا ہے، نہ کسی اور بھابی نے ریفر کیا ہے، یعنی اس آیت کو یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ فرشتوں سے پوچھا جائے گا کیا تمہاری مشرک کی بات کرتے تھے؟ تو فرشتے جواب دیں گے قال سبحانک انت ولینا من دونہم، فرشتے کہیں گے اللہ تو ہمارا دوست ہے ان کے سوا، بل کانوا یعبدون الجن، یہ جنوں کی بات کرتے تھے، اکثرهم بهم مؤمنون، اکثر ان کے ساتھ ایمان رکھتے تھے۔ تو یہ قرآن نے تو واضح طور پہ بتا دیا کہ
مشرک جنوں کی بات کرتے تھے، جن جو تھے وہ بتوں کے آگے اندر آپ بیٹھ جاتے تھے اور عبادت کرواتے تھے لوگوں سے، یہ سب کو پتا ہے، ساری کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن اولیاء اور صالحین کا تعلق ایسے جوڑنا، یہ کہنا، امام ابن تیمیہ اتنا بڑا جو عالم ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ قوم تھی جو ملائکہ کو پکارتی تھی، تو یہ قرآن تو اس کی رد کر رہا ہے، وہ روایت کو لاتے ہیں قرآن کے مقابلے میں اور روایت کو قرآن سے زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے گمراہی پھیلی۔ سب سے پہلے ہمارے لیے قرآن مجید ہے، اس کی ایک قید کو اپنے ذہن میں رکھیں، جب بھی کوئی بات کرے سمجھیں، اگر آپ نے دین کو بچانا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ چلتے ہیں، یہ جو کتاب ہے نا اس کی مبشر احمد ربانی کی، اس کتاب میں ذرا آگے چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ ان دو آیات کی تفسیر میں یا تشریح میں وہ کیا لکھتے جا رہے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ وہ اس کی تفسیر میں ریفرنس دیتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ لکھتے ہیں عبداللہ بن عباس نے اس آیت کریمہ کے بارے میں فرمایا، مشرکین کہتے تھے کہ ہم فرشتوں، عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ ان کی جو تضاد بیانی ہے اس کو دیکھیں کہ امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی قوم تھی جو پکارتی تھی فرشتوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو، لیکن یہاں جو روایت لائی جا رہی ہے وہ کہتی ہے کہ مشرکین کہتے تھے، یعنی عرب کے مشرکین کہتے تھے کہ ہم فرشتوں، عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ یعنی کتنی مطلب ہے کہ تضاد بیانی ہے دونوں میں۔ اور اس میں فرشتوں کے بارے میں تو میں نے پہلے آپ کو سورۃ سبا کی آیات کا ریفرنس دے دیا، 41 اور 42 کا، آیت نمبر جو ہے وہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سورۃ سبا کی آیات میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ رد ہو گیا کہ کوئی بھی مشرک کسی نے بھی فرشتوں کی بات نہیں کی۔ تو سورۃ سبا کی جو آیات ہیں ان کے جو صحیح نمبر ہیں وہ کیا ہیں کہ سورۃ سبا کی آیات ہیں 40 اور 41، ان میں اس چیز کا مکمل طور پہ رد ہے کہ کسی مشرک نے فرشتوں کی بات کی ہو۔ لیکن یہاں پہ یہ ریفرنس دے رہے ہیں کہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم فرشتوں، عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ اور اب آگے آپ دیکھیں، فرشتوں کے بارے میں تو رد ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں تو اس میں ہمیں قرآن مجید کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے لما ضرب ابن مریم، جب آپ ابن مریم کی مثال بیان کرتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، قالوا آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے معبود جو ہیں وہ اچھے ہیں یا وہ جن کی آپ نے مثال بیان کی ہے وہ اچھے ہیں؟ یعنی عیسیٰ بن مریم سے وہ اختلاف رکھتے تھے، اللہ جادلہ، یہ اس سے جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑے کے سوا ان کا مقصد کچھ نہیں ہے۔ یعنی جب آپ ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کرتے ہیں تو اس وقت یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہیں، یہ جو روایت کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ مشرک ان کی بات کرتے تھے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ان کا نام آنے پہ جھگڑا کرتے تھے۔ تو اب کس کو مانا جائے، اس روایت کو مانا جائے یا قرآن کو مانا جائے؟ تو میرے بھائی ہمارے لیے قرآن ہی ہے، قرآن ہمارے لیے پرائیورٹی ہے، ہمارے لیے قرآن ہی اصل ہے۔ یہ جو روایتیں ہیں نا جس پہ یہ وہابیوں کا مذہب قائم ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن اصل ہے، قرآن کی حیثیت ہے۔ قرآن کے ساتھ تمسک رکھیں گے، جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی خالص توحید آپ کے ذہن پر غلبہ نہیں کر سکے گی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جو مشرک ہیں مکہ کے، جب عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے تو اس وقت جب ان کا بیان ہوتا ہے تو یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ بل ہم قوم خاصمون، یہ تو ہیں جھگڑالو قوم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ جو آیت ہے 57، اس میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا اصل ترجمہ کیا ہے۔ اولئک الذین یبتغون، اس کا اولئک الذین یبتغون اس کا مطلب کیا ہے، وہ لوگ پکارتے ہیں شیطانوں کو اور ان شیطانوں کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ طرف پہنچنا چاہتے ہیں، رب کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ شیطانوں کا لفظ ہے، یہاں پہ مقبول بندوں کا لفظ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز آئی نہیں ہے، یہ بھول جائیں۔ میرے بابی بھائی اگر اس کو کوئی سن رہا ہے تو یہ بات بھول جائیں
کہ قرآن مجید میں ایسی کوئی بات ہے کہ مشرکین جو تھے وہ نبی یا کسی ولی کو، کسی مقبول بندے کو، کسی صالح بندے کو پکارتے تھے؟ یہ سب جو ہے اپنی طرف سے غلط تشریعات بنی ہیں، روایتوں کی بنیاد پر۔ قرآن مجید جو ہے میں نے آپ کو دکھایا، ہر روایت کو رد کرتا ہے جو اس کے مفہوم کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس میں بجائے اس کے کہ ہم غلط تشریعات کر کے خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو گمراہ کریں، اپنے باطن کو پاک کریں۔ کثرت دولت کی وجہ سے باطن ناپاک ہو جاتا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو کثرت باطن مال کی وجہ سے باطن ناپاک ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے ویل ہے۔ تو اپنے باطن کو پاک کریں، پھر قرآن کو سمجھیں، پھر قرآن کو پڑھیں اور قرآن کے اندر ہی رہیں۔ جہاں کوئی روایت جو قرآن کے خلاف ہے، اس روایت کو رد کریں، قرآن کی آیات کو رد نہ کریں برائے مہربانی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اور مجھ سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، کسی کے دل کو کوئی رنجش پہنچی ہے، تو اس کی میں ایڈوانس جو ہے نا وہ معافی مانگتا ہوں۔ میرا مقصد کسی کو اشتعال دلانا نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو وہ پیغام پہنچ جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔